الرحمن الرحیم والحاصل ان اللفظ الابتداء موضوع لمعنى كلي واللفظ من موضوعة لكل واحد من جزئياته المخصوصة المتعلقة من حيث انها حالات لمتعلقات. ہمارے پاس المتعلقت لکھا ہوا ہے جی اور سے پڑھ لو. لام پہلے قاف پہلے. لام پہلے. چل ٹھیک ہے. من حيث إنها حالات لمتعلقاتها وآلات لتعرف أحوالها وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتأكل قصدا ويلاحظ في حد ذاته ويستقل بالمفهومية ويصلح أن يكون محكوما عليه وبه. وأما تلك الجزئيات فلا تستقل بالمفهومية ولا تصلح أن تكون محكوما عليها وبها، إذ لا بد في كل واحد منهما أن يكون ملحوظا قصدا ليمكن أن يعتبر النسبة بينه وبين غيره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات پہ توجہ کریں. فالابتداء مثلا اذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بالمفهومية، وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة مثلا وجعله آلة لتعرف حالهما كان معنى غير مستقل بالمفهومية. بات پہ توجہ دینا. معنی ایک ہے، معنی ابتدا. عقل نے اس کا لحاظ قصداً بالذات کیا تو یہ مستقل بالمفہومیت. عقل نے اس کا لحاظ قصداً بالذات نہ کیا، طبعاً من حیث الحالت والآلہ کیا تو معنی عرفی ہو جائے. اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ معنی اسمی اور معنی حرفی اس کا مدار لحاظ عقل پر ہے. عقل ایک ہی معنی کی طرف توجہ کرے تو وہ معنی اسمی بن جاتے ہیں. دوسرے انداز میں اسی کی طرف توجہ کرے تو عرفی بن جائے. بات تو یہی پتہ چلی. نہیں سمجھ رہے بات؟ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ معنی اسمی اور معنی حرفی اس کے استقلال عدم استقلال کا مدار لحاظ عقل ہے. معنی اگر اس کا لحاظ قصداً بالذات کرے تو وہی اسمی، طبعاً من حیث الحالت والآلہ کرے تو وہی حرفی. وجہ ہے تو پھر مدار تو لحاظ عقل ہوا، بنیاد لحاظ عقل ہوئی. بھائی دیکھا کیسے ہے، لحاظ کیسے کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی. مطلب یہ نکلا کہ معنی کی اسمیت، معنی کی اسمی ہونے حرفی ہونے یا استقلال عدم استقلال کا جو مدار ہے وہ عقل کا لحاظ ہے. بات ہے ٹھیک ہو گیا. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو الحاصل سے گفتگو کر رہے ہیں، اس حاصل کا حاصل یہ ہے کہ بات فقط لحاظ عقل کی نہیں ہے. بات اس بات کی، اس چیز کی ہے کہ معنی کے اندر صلاحیت کس بات کی ہے. معنی ایسے ہیں کہ وہ بذات دیکھے جا سکتے ہیں. معنی ایسے ہیں کہ بذات وہ دیکھے ہی نہیں جا سکتے، ان میں صلاحیت نہیں ہے.
بات آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ خود اس کو دیکھا جا سکے. اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ دوسرے کی حالت اور حالہ بن سکتا ہے. بات ہے ذہن میں. تو الحاصل کے ساتھ یہ بات بتا دی علامہ جامی علیہ رحمہ نے کہ معنی کے اسمی ہونے حرفی ہونے استقلال اور عدم استقلال کا مدار محض لحاظ عقل نہیں ہے بلکہ معنی کی اپنی صلاحیات ہے. معنی ملحوظ قصدن بذات ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھے گا تو عقل اس کا لحاظ قصدن بذات کر بھی لے گی، اور اگر نہیں رکھے گا وہ ملحوظ قصدن بذات ہو ہی نہیں سکتا. معنی ہی ایسے ہے. تو اب وہ کبھی بھی معنی اسمی نہیں بنے گا. پتہ نہیں بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محصول کا مطلب، محصول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استقلال اور عدم استقلال کا مدار لحاظ عقل ہے. کوئی معنی مستقل کیوں ہے؟ معنی مستقل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل اس کا لحاظ قصدن بذات کر رہی ہے. غیر مستقل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل اس کا لحاظ طبعاً من حیث الحالت والآلہ کر رہی ہے. تو محصول کا مت سے یہ پتا چلا کہ اصل دخل عقل کو ہے، لحاظ عقل کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو علامہ جامی علیہ رحمہ نے یہ بتا دیا کہ بات خود معنی کی اپنی نوعیت کی ہے. معنی کیسے یہ تو دیکھو. معنی کیسے ہیں؟ معنی ملحوظ قصدن بذات ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اگر معنی ملحوظ قصدن بذات ہو سکتے ہیں، اب عقل اس کا لحاظ قصدن بذات کرتی ہے، اب معنی اسمی. اب معنی ملحوظ قصدن بذات ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے تو کبھی معنی اسمی بن ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل اس کا لحاظ قصدن بذات تو تب کرے جب اس میں صلاحیت ہو. جب اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر عقل کیسے کرے گی اس کا لحاظ قصدن بذات؟ بات سمجھ آئی؟ تو پھر معصول کی گفتگو میں اور حاصل کی گفتگو میں فرق کیا ہوا؟ معصول سے یہ لگ رہا تھا کہ استقلال عدم استقلال کا مدار لحاظ عقل ہے. حاصل میں بتا دیا لحاظ عقل نہیں ہے، معنی کی ذاتی صلاحیات ہے. یہ دیکھو کہ معنی کی ذاتی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. ذاتی صلاحیت ہے تو اس میں بن جائیں گے، عقل اس کا لحاظ قصدن بذات کر لے گی. ذاتی صلاحیت نہیں ہے تو اب وہ نہیں بنتے، کیونکہ جب اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ عقل اس کا لحاظ قصدن بذات کرے، تو پھر لحاظ قصدن بذات کی صلاحیت نہیں تو عقل لحاظ کرے گی بھی نہیں. جب عقل لحاظ کرے گی نہیں تو معنی اس میں بنے گی نہیں. تو میری بات سمجھو، یہ فرق ہے معصول کی گفتگو میں اور حاصل کی گفتگو میں. فرق نہیں ہے. اس سے ایسے لگ رہا تھا، وہم پڑ رہا تھا، بظاہر ایسے لگ رہا ہے. جی ہاں، بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ بھائی وہ وہاں پر انہوں نے مدار کس کو بنایا؟ مدار بنایا عقل کے لحاظ کو. استقلال عدم استقلال کا مدار لحاظ عقل ہے. حاصل میں بتا دیے لحاظ عقل نہیں ہے، معنی کی اپنی صلاحیات ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی اور انداز میں تقریر بھی سمجھ لو، یہ پکی کر لو جو بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب مصنف نے دی تھی نا تشبیہ، کس کو مصنف نے تشبیہ دی تھی؟ مانن فی نفسہا کو الدار فی نفسہا کے ساتھ. جی تو میر صاحب علیہ رحمہ نے معصول لکھا. تو اب میر علیہ رحمہ کے معصول پر اعتراض. بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ جیسے موجودات خارجیہ کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح معقولات کی دو قسمیں ہیں.
ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تشبیہ ٹھیک نہیں ہے، معترض کہہ رہے ہیں جی آپ کی تشبیہ ٹھیک نہیں ہے. جی جی کیوں؟ موجودات خارجیہ میں جو قائم بالذات ہے وہ قائم بالغیر نہیں ہوتا، جی جو قائم بالغیر ہے وہ قائم بالغیر ہی رہتا، قائم بالذات نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہو گیا. جی. اور یہ جس معقول کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو مدار لحاظ عقل پر ہے. جی عقل اس کو قصداً بالذات دیکھ لے تو یہی مستقل ہو جاتا ہے، اور اس کو من حیث الحالت والآلہ دیکھ لے تو یہی قائم بالغیر ہو جاتا ہے، جی غیر مستقل ہو جاتا ہے. جی یعنی موجود خارجی قائم بالذات ہے تو وہ قائم بالذات ہی رہتا ہے، جی قائم بالغیر ہے تو قائم بالغیر ہی رہتا ہے، جی وہ تبدیل نہیں ہوتا. جی بات معقول کی کر رہے ہو، اس کا عقل قصداً بالذات لحاظ کرے جی تو یہ مستقل بالمفہومیت ہے. جی اسی کو عقل کیا کرے؟ من حیث الحالت والآلہ دیکھے، یہ ہی غیر مستقل ہو جاتا ہے. جی تو پھر یہ موجود خارجی کے مشابہ تو نہ ہوا نا. نہیں. موجود خارجی قائم بالذات تو قائم بالذات، قائم بالغیر تو قائم بالغیر. جی موجود ذہنی معقول، جی ایک ہی معقول جو ہے وہ مستقل بالمفہومیت، جی وہ ہی غیر مستقل بالمفہومیت. جی. بات لحاظ عقل کی ہے جی جی تو پھر خارجی اور ذہنی ایک نہ ہوئے نا. جی تو جو ہے جی. اعتراض بنا نہیں. جی. تو حاصل میں اس اعتراض کا جواب دے دیا جی کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کیا کہ بھائی ایک ہی چیز کو یوں دیکھے عقل تو مستقل بالمفہومیت، اسی کو یوں دیکھے تو غیر مستقل بالمفہومیت، یہ بات نہیں ہے. جی جی یہ جو معقول ہے یہ مستقل بالمفہومیت ہوتا ہے تو وہ ہی رہتا ہے، جی غیر مستقل بالمفہومیت ہوتا ہے تو وہ ہی رہتا ہے، جی جی یہ نہیں تبدیل ہوتا. تم سمجھ بیٹھے کہ استقلال اور عدم استقلال کا مدار وہ لحاظ عقل پر وہ لحاظ عقل ہے. نہیں نہیں، اس معنی کی اپنی صلاحیت ہے. کچھ معنی وہ ہے جو ملحوظ قصداً بالذات ہو سکتے ہیں، جو ہو سکتے ہیں تو وہ مستقل ہے. جی اب عقل ان کا لحاظ قصداً بالذات کرے گی، مستقل ہے. جی کچھ وہ ہیں جو ملحوظ قصداً بالذات ہو ہی نہیں سکتے، جی صلاحیت ہی نہیں. جی جب صلاحیت ہی نہیں، اب عقل ڈائریکٹ ان پہ نظر کیسے ڈالے؟ جی جب ان کے اندر ڈائریکٹ نظر برداشت کرنے کی حیثیت ہی نہیں، ان کی صلاحیت ہی نہیں ان کی. جی اب عقل ان پہ ڈائریکٹ نظر ڈال ہی نہیں سکتی، جی لحاظ قصداً بذات کر ہی نہیں سکتی. جی. جب کر ہی نہیں سکتی وہ معنی اس میں بن ہی نہیں سکتے. جی تو تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا بھئی جو معقولات ہیں ایک ہی معقول کبھی مستقل ہو جاتا ہے کبھی غیر مستقل ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے. جی مستقل ہے تو مستقل ہی رہتا ہے. جی تمہیں وہم پڑا ہے اس بات سے کہ تم نے استقلال عدم استقلال کا مدار لحاظ عقل کو لیا. نہیں نہیں، لحاظ عقل نہیں ہے، مانا کہ اپنی صلاحیات ہے. جی تو لہٰذا ہماری تشبیہ درست ہے. جی. بات سمجھے؟ جی. یہ بات وہی ہے جو پہلے کی ہے، جی. لیکن اس میں تھوڑی اضافی اعتراض جواب والی صورت میں جی جی بات آ گئی ذہن جی. میں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ محصول سے یہ وہم پڑا، بظاہر یوں لگا. جی بظاہر مصنف نے کہا نہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا. اس کی نیت سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بھئی اس نے کہا تو کچھ اور ہے لیکن اس کی نیت کچھ اور تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو غور کریں کہ محصول سے یہ وہم ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ شاید جو مدار ہے مانا کہ استقلال اور عدم استقلال کا وہ لحاظ عقل ہے. جی عقل قصداً بالذات لحاظ کرے تو وہ ہی مستقل. جی اسی معنی کا عقل لحاظ قصداً نہ کرے، توان کرے، من حیث الحالت والآلہ کرے، وہ ہی غیر مستقل. جی تو پھر مدار لحاظ عقل ہوا. جی وہم یہ ہوا. تو علامہ جامی علیہ الرحمہ نے الحاصل کے اندر وضاحت کر دی. جو ساری گفتگو اس کا حاصل یہ اور بھی باتیں ہیں لیکن یہ حاصل گفتگو یہ حاصل کا حاصل یہ ہے کہ بات فقط لحاظ عقل کی نہیں ہے، بات معنی کی ذاتی صلاحیت کی ہے. جی معنی عقل کی نگاہ
قصدی بذات کو قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ جی رکھے تو عقل ڈالے گی اس میں نظر، جی نہ رکھے تو عقل ڈال ہی نہیں سکتی. جی تو کمزوری عقل کی نہیں، کمزوری اس کی ہوئی، جی جی اس معنی کی. اس میں حیثیت ہی نہیں ہے ڈائریکٹ نظر برداشت کرنے کی. قصد بذات نظر وہ قبول کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. جی جب نظر قبول کر نہیں سکتا تو لہٰذا اب کہ وہ معنی مستقل بالمفہومیت ہو نہیں سکتا. آپ یہ سمجھے کہ لحاظ عقل مدار ہے، لحاظ عقل مدار نہیں، معنی کی ذاتی صلاحیت مدار ہے. جی میری بات سمجھے؟ یہ دیکھو نا، اس نے کہا نا ان لفظ الابتداء موضوع لمعنى کلی. جی ٹھیک ہے، وذلك المعنى الكلي يمكن ان يتعقل قصدا ويلاحظ في حد ذاته. یہ جو معنی کلی ہے یہ ان میں صلاحیت ہے جی کس بات کی؟ ان يتعقل قصدا. ٹھیک ہے نا، جی متعقل قصدا ہونے کی صلاحیت ہے. جی ويلاحظ في حد ذاته، یہ ملحوظ فی حد ذاتی ہونے کی اس میں صلاحیت ہے، اس ممکن ہے. جی یعنی بات عقل کی نہیں، بات اس کی ہے. جی اس کو دیکھو یہ کیسا ہے، جی جی اس میں ہے صلاحیت. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ فیستقل بالمفہومیت. جی اب یہ مستقل بالمفہومیت ہوگا. جی. برخلاف کیا؟ وَأَمَّا تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتُ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَلَا تَصْلُحُ أَن تَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا وَبِهَا. ٹھیک ہے، اب کیا؟ بل تلك الجزئیات لا تتعقل الا بذکر متعلقاتها. بل یہ اسی پہ لے آؤ نا، یہ یہاں سے مقابلے سمجھ آ جائے گا. ذلك المعنى الكلي يمكن ان يتعقل قصدا جی جی ويلاحظ في يد ذاته. جی اور رہی بات ان معنی جزئیہ کی، فلا يمكن ان تتعقل قصدا وتلاحظ في يد ذاتها. جی وہ جو معنی جزئیہ ہیں وہ نہیں بن سکتے، وہ ملحوظ قصدن نہیں ہو سکتے، جی ملحوظ فی حد ذاتی نہیں ہو سکتے، ان میں صلاحیت نہیں ہے. جی. یہ مطلب نکلا اس کا. اب بات سمجھو نہیں جی. سمجھے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ جی. یہ ذہن میں رکھیں کہ معصول کی گفتگو کا خلاصہ وہ تھا جو پہلے بتایا، اسے اقوام تھا. تو الحاصل کے اندر جو ہے نا اس کو لے کر آئے ہیں. اور آپ اعتراض کا جواب بھی بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا کہ اعتراض کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معقولات اور موجودات کے ساتھ معقولات کو موجودات سے تشبیہ دے رہے ہیں. موجودات تو جو مستقل ہے وہ مستقل رہتا ہے، غیر مستقل نہیں ہوتا. لیکن جو معقولات ہیں ایک ہی معقول کبھی مستقل کبھی غیر مستقل. الحاصل کے اندر بتا دیے یہ بات نہیں ہے، یہ ایک ہی مستقل اور وہی غیر مستقل نہیں ہوتا، اپنی اپنی ان کی صلاحیات ہوتی ہے. مدار لحاظ عقل نہیں ہے، مدار اس کی ذاتی صلاحیت. بات آپ سمجھے گی؟ اتنی بات آئے گی؟ ٹھیک ہو گیا. مزید آپ سمجھ گئے یہ بات تو آ گئی نا ذہن میں. اب انہوں نے کہا بھائی مزید گفتگو. انہوں نے کہا کہ ابتدا جو ہے اس کا عقل لحاظ قصدن بذات کرے تو معنی مستقل بالمفہومیت. اب یہ مدلول ہے الابتداء کا. مطلب ہے کہ الابتداء، لفظ الابتداء یہ معنی اسمی ہے. لفظ من اس کے معنی حرفی ہے. توجہ ہے. الابتداء اس کے معنی اسمی ہے، من اس کے معنی حرفی ہیں. الابتداء اس کے معنی اسمی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عقل ان کا لحاظ قصدن بذات کرتی ہے، تو معنی اسمی ہوئے. من اس کے معنی حرفی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عقل ان کا لحاظ قصدن بذات نہیں کرتی بلکہ طبعاً من حیث الحالت والالا کرتی ہے، تو معنی حرفی ہے. بات ہے یہ نہیں ضروری. آپ اٹھے، آپ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ الٹ کر لو، من کے معنی کو کر لو، اس کے لحاظ قصدن بذات کر لو.
الابتدا کے معنی کا لحاظ قصدن بھی ذات نہ کرو بلکہ طبعا من حیث الحالت والا کر لو. بدل جائیں گے. من کے معنی اسمی بن جائیں گے, الابتدا کے معنی حرفی بن جائیں گے. بات سمجھے؟ یہ اعتراض. تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی علیہ رحمہ نے کہا بات یہ ہے کہ ابتدا جس معنی کے لیے موضوع ہے وہ معنی ملحوظ قصدن بذات ہو سکتے ہیں. من کی وجہ جس معنی کے لیے ہے وہ معنی ملحوظ قصدن بذات ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی اس کے معنی کو دھیان سے دیکھ لو تو یہی حرفی بن جائیں گے, یہی اسمی بن جائیں گے. بات یہ کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ ایسے معنی کے لیے ہے, وہ معنی ملحوظ قصدن بذات ہو نہیں سکتے. بات سمجھے نہیں؟ کہا نا ان لفظ الابتدائی موضوع لمعنی کلی, اس کی وجہ معنی کلی کے لیے ہے. جب اس کی وجہ معنی کلی کے لیے ہے تو معنی کلی کیا ہے؟ وہ ملحوظ قصدن بذات ہو سکتے ہیں. ملحوظ قصدن بذات ہو سکتے ہیں تو ابتدا کی معنی اسمی. ولفظ من موضوعۃ لکل واحد من جزئیاتہ المخصوصۃ المتعقلۃ. یہ المتعقلہ ہے, کاف پہلے ہے تمہارے پاس جی. المتعقلۃ من حیث انہا حالات لمتعلقاتها وآلات لتعرف احوالها. بات یہ کہ لفظ من جو ہے اس کی وضع اس معنی کلی کی جزیات مخصوصہ کے لیے ہے, اور جزیات مخصوصہ کے لیے اس حیثیت سے کہ اپنے متعلقات کے حالات اور ان کی معرفت کے آلات ہیں. من کی وجہ ہی ایسے معنی کے لیے. اب تم کیسے اٹھ کے کہہ سکتے ہو بھائی اس کو دھیان سے دیکھ لو تو ہو سکتا ہے یہ بھی اسمی بن جائے؟ نہیں سمجھو بات. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھ لیں. یہ اور بات کر رہا ہوں, یہ پہلے اور گفتگو کی ہے اور انداز میں گفتگو کی. آپ نے کہا جی الابتداء, لفظ الابتداء اس کے معنی اسمی ہے کیونکہ عقل ان کا لحاظ قصدن بذات کرتی ہے. من اس کے معنی حرفی ہیں کیونکہ اس کا لحاظ عقل قصدن بذات نہیں کرتی. من حیث طبعا من حیث الحالت والحالہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو معترض نے کہا, اس نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ من کے معنی کا لحاظ قصدن بذات کریں, اس میں بن جائیں گے. تو پھر من کے معنی متعین تو نہیں ہے نا حرفی ہونے میں, اس میں بھی بن سکتے ہیں کیونکہ ان کا عقل لحاظ قصدن بذات کر لے. اور الابتداء کے معنی اسمی ہونا متعین نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا لحاظ عقل جو ہے وہ قصدن بذات نہ کرے اور طبعا من حیث الحالت والاعلی کر لے, وہی معنی حرفی بن جائیں گے. تو آپ اس کا عکس کیوں نہیں کرتے؟ یا دونوں کا لحاظ قصدن بذات کر لے, دونوں کا لحاظ قصدن بذات کر لیے تو دونوں اسمی بن گئے. دونوں محکوم علیہ محکوم بھی بن سکتے ہیں. دونوں کا لحاظ طبعا اور من حیث الحالت والاعلی کرے دونوں معنی حرفی بن جائیں گے. بات سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بات پہ توجہ دو. بات یہ کہ بات لفظ ابتدا کے معنی کے لحاظ قصدن بذات کی نہیں ہے اور من کے لحاظ طبعا من حیث الحالت والاعلی کی نہیں ہے. بات ہے کہ لفظ ابتدا کی وضع ایسے معنی کے لیے ہے جو معنی کلی ہے. وذالک المعنی یمکن ان یتعقل قصدا ویلاحظ فی ید ذاتی. یہ معنی کلی ہے, ان میں یہ صلاحیت ہے, یہ ملحوظ قصدن ہو سکتے ہیں, ملاحظ فی ید ذاتی ہو سکتے ہیں. یہ معنی کلی ہے. رہی بات من کی, تو من کی وضع اس معنی کلی کی جزیات مخصوصہ کے لیے ہے. وہ جزیات مخصوصہ جن کا تعقل من حیث الحالت والاعلی ہے. الابتداء کی وضع اس معنی کے لیے جو ملحوظ قصدن بذات ہو سکتا ہے. من کی وضع اس معنی کے لیے جو ملحوظ قصدن بذات ہو نہیں سکتا. تو پھر کیسے بدلیں گے؟ نہیں بدلیں گے. الابتداء کی معنی حرفی بن جائیں اور من کے معنی اسمی بن جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ابتداء کے معنی ایسے ہیں
جو ملحوظ کسر بذات ہو سکتے ہیں. جی من کے معنی ایسے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتے. جی تو جو اسمی ہے وہ اسمی رہے گا، جو حرفی ہوا جی بات سمجھے. جی اب یہ جو گفتگو ہے پہلے ہم نے مطلق گفتگو کی معنی اسمی حرفی لیا، یہاں پر الابتداء اور من کو لے کر بات کی. جی ٹھیک ہو گیا. اور حاصل یہ ہے کہ لفظ ابتداء موضوع ہے معنی کلی کے لیے. اور لفظ من موضوع ہے اس معنی کی جزیات میں سے ہر ایک کے لیے. وہ جزیات جو خاص ہیں، متعقل ہیں، وہ بھی مطلق نہیں ہے، متعقل ہے اس حیثیت سے کہ وہ متعلقات کے حالات ہیں اور ان کو پہچاننے کے آلات ہیں. اور وہ معنی کلی لفظ ابتداء کے ممکن ہے کہ متعقل ہوں، قصدن اور ملاحظ ہوں اپنی ذات میں، بس مستقل ہوں گے، مفہومیت میں صلاحیت رکھیں گے محکوم علیہ اور بھی ہونے کی. بہرحال یہ جزیات تو نہیں مستقل بالمفہومیت اور نہ ہی صلاحیت رکھتی ہے محکوم علیہا اور محکوم بہا ہونے کی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. حاصل یہ نکلا کہ کسی بھی معنی کا اسمی ہونا، حرفی ہونا، اس کا مدار لحاظ عقل نہیں ہے، اس کی اپنی وجہ ہے، اس کی اپنی صلاحیت ہے. الابتداء کی وجہ ایسے معنی کے لیے ہے وہ متعقل کسر بذات ہو سکتا ہے تو اسمی، اور من کی وجہ ایسے معنی کے لیے ہے کہ وہ متعقل کسر بذات ہو ہی نہیں سکتا تو حرفی. توجہ ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی تم سمجھ جاؤ اگر سمجھ سکو تو، وہ یہ کہ پھر معنی کے استقلال عدم استقلال کا جو مدار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عقل اس کا لحاظ کسر بذات کرے. کیا ہے؟ صلاحیت ہے. معنی میں صلاحیت ہے، وہ ملحوظ کسر بذات ہو سکتا ہے لیکن آپ نہیں کر رہے لحاظ کسر بذات، تو آپ نہیں کر رہے جب بھی وہ معنی اسمی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ بات سمجھ میں آئی. یعنی مدار لحاظ نہیں ہے، مدار اس کی ذاتی صلاحیت ہے. جب ذاتی صلاحیت اس کے اندر ہے، اب عقل کوشش کر رہی ہے کہ میں مروڑ مراڑ کے جناب کسی کی حالت بنانے کی کوشش کروں، تو عقل کی کوشش سے وہ معنی اسمی حرفی نہیں بن جائیں گے، اسمی ہی رہیں گے. بات ہے وہ اسمی ہی رہیں گے، لحاظ عقل سے وہ معنی حرفی نہیں بنے گے. تو لحاظ پتہ ہی چلا کہ معنی اسمی جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عقل ان کا لحاظ قسم بذات کرے، یہ کافی ہے کہ ان میں صلاحیت اتنی ہو، صلاحیت ہو. اب عقل لحاظ ہی نہیں کر رہی، عقل دیکھ ہی نہیں رہی، بارش کی وجہ سے گھر بیٹھ جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا. یا تو عقل لفظ استعمال غلط ہو گیا ہے. چلے تو عقل لحاظ کرے ہی نہیں جب بھی وہ اسمی ہے. عقل لحاظ کرے اور کسر بذات نہ کرے جب بھی وہ اسمی ہے، کیونکہ اسمیت کا مدار معنی کہ اسمی ہونے کا مدار اس کی صلاحیت لحاظ عقل نہیں ہے. بات آگئی ضروری. ٹھیک ہو گیا. اب سمجھے انہوں نے کہا والحاصل ان لفظ الابتداء موضوع لمعنى کلی. مطلب یہ نکلا آپ نے کہا تھا بھائی ابتدا جو ہے لفظ ابتدا اس کے معنی کا لحاظ قسم بذات کی وجہ آپ تبر کر لیں اور من حیث الحالت والاعلی کر لیں اور من کا برعکس کر لیں. تو اس کا جواب دے دیا کہ ابتدا کی وجہ معنی کلی کے لیے اور معنی کلی لحاظ ملحوظ قسم بذات ہو سکتے ہیں، جو ہو سکے وہ اسمی ہے. بات ہوگی. یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا نا معنی کلی لفظ ابتدا کی جو وضع ہے وہ معنی کلی کے لیے، وہ معنی کلی کے لیے. وہ معنی کلی کیا ہے؟
وہ معنی کلی کیا ہے؟ جی 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 ذہن میں رکھیں، وہ مطلق ابتدا ہے، جی جی مطلق ابتدا جی بغیر کسی قید کے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جی وہ کیا ہے؟ مطلق ابتدا ہے بغیر کسی قید کے. جی یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لو کہ مطلق ابتدا اور ابتداء مطلق ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، فرق ذہن میں رکھ لو. یہ ہے فنون کی باتیں. جی ٹھیک ہے نا. ہمارے بعض دوست سمجھتے ہیں جی فلاں نے تو بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے. جب مطالعہ کیا ہوا ہے تو پھر وہ عالم کیوں نہیں ہے؟ جی یہ بات نہیں ہوتی. بات مطالعے کی نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں تو اب آپ ہر فن کی اصطلاحات اور یہ سارے معاملات یہ جانتے ہیں، کس جگہ پر کیا لفظ بولا جائے گا، کون سی اصطلاح ہے، اس کے معنی کیا ہے، کون سی بات اصول میں ہے، کون سی بات فروع میں ہے. یہ سارے درجات جو ہیں وہ آپ باقاعدہ جب پراپر طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے. جی رہی بات اس کی کہ بھئی آپ نے اردو کی کتابوں کا، اردو کی عربی کتابوں کو کر لیں مطالعہ کر کے اب ذاتی مطالعہ آپ نے وسیع کر لیا تو ذاتی مطالعہ کی وسعت کے باوجود معلومات بڑھ جائیں گی، لیکن وہ جو صلاحیات ہے وہ اجاگر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، مطلق ابتدا اور ابتدا مطلق دونوں ایک چیز نہیں ہے. تو اب سمجھنا یہ کہ لفظ ابتدا کی وضع جس معنی کے لیے ہے، مطلق ابتدا کے لیے ہے یا ابتدا مطلق کے لیے ہے؟ مطلق الابتدا ہے یا الابتداء المطلق ہے؟ وجہ ہے مطلق الابتدا ہے یا الابتداء المطلق ہے؟ کس کے لیے اس کی وضع ہے؟ سوال یہ ہے. بات توجہ ہے آپ. ٹھیک ہے. یہ سمجھنے سے پہلے آپ پہلی تمیز تو یہ جان لیں کہ جب ایک کلی ہو وہ کسی قید کے ساتھ مقید ہو، کلی ہو اور اس کے ساتھ ایک قید ہو، تو کسی بھی حکم کو لگاتے وقت قید کے وجود کا لحاظ ہوگا یا عدم کا لحاظ ہوگا یا نہ وجود کا نہ عدم کا. قید کے وجود کا لحاظ تو اس کو مرتبہ بشرط شے بولا جاتا ہے. قید کے عدم کا لحاظ مرتبہ بشرط لا شے بولا جاتا ہے. نہ وجود کا لحاظ نہ عدم کا لحاظ مرتبہ لا بشرط شے بولا جاتا ہے. یعنی لا پہلے کر لیں گے تو اب نہ وجود کا لحاظ نہ عدم کا لحاظ. کلی ہے، ماہیت ہے، شے ہے، کلی کوئی اور چیز ہے، شے ہے. شے کے ساتھ کسی امر زائد کے وجود کا لحاظ، اس امر زائد کے عدم کا لحاظ، یا نہ وجود کا لحاظ نہ عدم کا لحاظ. وجود کا لحاظ تو اس کو مرتبہ بشرط شے، یہ مرتبہ ہے، درجہ ہے. ٹھیک ہے نا. مرتبہ بشرط شے. ٹھیک ہے نا. اس کے عدم کا لحاظ عدم ملحوظ ہے کہ بھئی وہ نہیں ہے، وہ نہ ہونا ملحوظ ہے. بھئی نعیم آ جائے گی، اب نعیم آ جائے تو اس کے ساتھ باسط آئے نہ آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جی اب یہ ہے لا بشرط شے. باسط آئے بشرط شے، بشرطے کے باسط نہ آئے بشرط لا شے. بات سمجھے؟ تو کوئی بھی کلی جب کسی کلی کے ساتھ کوئی قید ہو تو اس پر حکم لگاتے وقت اس قید کے وجود کا لحاظ، عدم کا لحاظ، نہ وجود کا لحاظ نہ عدم کا لحاظ. وجود کا لحاظ تو مرتبہ بشرط شے، عدم کا لحاظ تو مرتبہ بشرط لا شے، نہ وجود کا لحاظ نہ عدم کا لحاظ مرتبہ لا بشرط شے. سمجھے بات کو؟ یہ جو مرتبہ لا بشرط شے ہے، مرتبہ لا بشرط شے، یہ مرتبہ ہے، اس کو مطلق الشے کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ اور کسی قید زائد کا لحاظ نہیں ہوتا، کسی امر زائد کا لحاظ نہیں ہوتا. تو جب شے مرتبہ لا بشرط شے پر ہو، کسی امر زائد کا لحاظ نہ ہو، اب یہ ہے مطلق الشے، مطلق الابتدا. بات تو اصل مطلق الابتدا کی چلی ہے نا. تو ہم نے مطلق الابتدا سے مطلق الشے پہ بات لے. ٹھیک ہے. لیکن شے ماخوذ ہو من حیث العموم والاطلاق. من حیث العموم والاطلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ العموم والاطلاق اس کی قید بنے،
ملحوظ ہے لیکن قید نہیں ہے. تو ماخوذ ہے من حیث العموم والاطلاق لیکن عموم و اطلاق اس کی قید نہیں ہے. یہ ہے الشیء المطلق. شے مطلق اور مطلق شے. یعنی مطلق کو پہلے لاؤ تو اور بات ہے، بعد میں لاؤ تو اور بات. حاصل گفتگو یہ ہوا کہ جب شے مرتبہ لا بشرط، جب کوئی چیز مرتبہ لا بشرط شے پر ملحوظ ہو، کسی امر، کوئی امر زائد ملحوظ نہ ہو، کوئی امر زائد ملحوظ نہیں ہے. یہ ہے یہ مرتبہ لا بشرط شے اور یہ مطلق شے. یہ مطلق شے. اور جب وہ شے ماخوذ من حیث العموم والاطلاق، بعید طور کے عموم و اطلاق کو قید نہ بنے، بعید طور کے عموم و اطلاق قید نہ بنے، یہ الشیء المطلق. بات سمجھے؟ پھر مطلق الشیء اور الشیء المطلق میں کئی وجہ سے فرق کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک شے کے وجود سے مطلق شے کا وجود، ایک شے کی نفی سے، ایک فرد کی نفی سے مطلق شے کی نفی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گیا مطلق شے. الشیء المطلق کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک شے، ایک فرد کے وجود سے اس کا وجود، تمام کی نفی سے اس کی نفی. ٹھیک ہے؟ تمام کی نفی سے اس کی نفی. مطلق شے کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک فرد کے وجود سے اس کا وجود، ایک فرد کی نفی سے اس کی نفی. الشیء المطلق ایک شے کے وجود سے اس کا وجود، ایک فرد کے وجود سے اس کا وجود اور تمام افراد کی نفی سے اس کی نفی، تمام افراد کے انتفاع سے اس کا انتفاع. بات سمجھے؟ مطلق شے عموم اور خصوص دونوں کے احکام کا تحمل رکھتی ہے، اعتبار رکھتی ہے. الشیء المطلق خصوص کے احکام کی متحمل نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مطلق شے کا وجود خارجی ہے، الشیء المطلق کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے، محض اس کا وجود ذہنی ہے. پہلے ایک منطق میں مہلک علمائیہ اور قضیہ طبیعہ، یہ بھی جو ہے نا آپ کی اشارہ تہذیب وغیرہ ابتدائی کتابوں میں تو یہ نہیں ہے. تو مہلک علمائیہ کا جو موضوع ہے وہی مطلق شے ہے، اور قضیہ طبیعہ کا جو موضوع ہے وہ الشیء المطلق ہے. یہ چند فروق ہیں مطلق شے اور الشیء المطلق کے بیچ. جب یہ تمہیں سمجھ میں آ گئے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر جو معنی کلی الابتداء کی وجہ جس معنی کلی کے لیے ہے وہ مطلق الابتداء ہے یا الابتداء المطلق ہے. تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ مطلق الابتداء ہے. مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں. اتنی بات آئی ضروری بات پھر سمجھیں دھیان سے. لفظ ابتداء کی وجہ ہے معنی کلی کے لیے، جو کہا معنی کلی کے لیے، تو ہم نے کہا وہ معنی کلی کون سے، مطلق الابتداء ہے یا الابتداء المطلق ہے؟ جی مطلق الابتداء ہے یا الابتداء المطلق ہے؟ جی تو ذہن میں رکھیں کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ مطلق الابتداء اور الابتداء المطلق میں کیا فرق ہے، مطلق شیء اور الشیء المطلق میں کیا فرق ہے. سمجھے بات کو؟ کوئی بھی شے اس کے ساتھ کسی قید زائد کے وجود کا لحاظ ہو، عدم کا لحاظ ہو، نہ وجود کا لحاظ نہ عدم کا لحاظ. جب حکم ہم نے لگایا تو اس امر زائد کے وجود کا لحاظ تو اس کو مرتبہ بشرط شے، عدم کا لحاظ تو بشرط لا شے، نہ وجود کا لحاظ نہ عدم کا لحاظ، مرتبہ لا بشرط شے، مرتبہ لا بشرط شے. بات سمجھے؟ تو یہ جو مرتبہ لا بشرط شے ہے، تو جب شے ماخوذ ہو مرتبہ لا بشرط شے پر، کسی امر زائد کا لحاظ نہ ہو تو یہ مطلق شے ہے. اور ماخوذ من حیث العموم والاطلاق، بھئی طور عموم اطلاق اس کی قید نہ بنے. ٹھیک ہے. تو اب یہ الشیء المطلق، مطلق شے اور الشیء المطلق میں کئی وجہ سے کئی فرق کیے جاتے ہیں. ایک مطلق شے جو ہے وہ ایک شے کے ثبوت، ایک فرد کے ثبوت سے اس کا ثبوت، ایک فرد کی نفی سے اس کی نفی. لیکن الشیء المطلق ایک فرد کے ثبوت سے اس کا ثبوت، تمام افراد کی نفی سے اس کی نفی ہوگی، ایک فرد کی نفی سے اس کی نفی نہیں ہوگی، اس کی اتفاق نہیں ہوگی. سمجھے بات کو؟ مطلق شے وہ عموم اور خصوص دونوں کے احکام کی متحمل ہے، محتمل ہے، برخلاف الشیء المطلق کے وہ عموم کے احکام کی متحمل ہے، خصوص کے احکام کی متحمل نہیں ہے. تیسرا فرق یہ کیا جاتا ہے مطلق شے کا وجود خارجی ہے، الشیء المطلق کا محض وجود ذہنی ہے. مطلق شے کے لحاظ سے شے، جب مطلق شے کے لحاظ سے ماہیت جو ہے نا یہ مہلک علمائیہ کا موضوع بنتی ہے، اور الشیء المطلق کے لحاظ سے یہ قضیہ طبیعہ کا موضوع بنتی ہے. جب بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب بات یہ کہ کلی سے مراد مطلق الابتداء ہے یا الابتداء المطلق ہے، تو ذہن میں رکھنا مطلق الابتداء ہے. کیا مطلق الابتداء ہے؟ لفظ ابتداء کی وضع جس معنی کے لیے ہے وہ مطلق الابتداء ہے، الابتداء المطلق نہیں ہے. مطلق الابتداء کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ابتداء شیء ما بشیء ما،
ٹھیک ہے نا. ابتداء شیء ما متلبسا بشیء ما من حیث ہوا ہوا. ابتداء شیء کسی بھی چیز کی ابتدا کوئی بھی ہو. ابتداء شیء ما متلبسا بشیء ما من حیث ہوا ہوا. یہ مطلق الابتداء. اور الابتداء المطلق ہے ابتداء شیء ما متلبسا بشیء ما من حیث الاستقلال بالمفہومیت. یہ ہے الابتداء المطلق. بات سمجھے نہیں؟ مطلق الابتداء کا مطلب ہو گیا ابتداء شیء ما متلبسا بشیء ما من حیث ہوا ہوا. اپنی ذات کے اعتبار سے قطع نظر کسی عمل زائد کے. بات سمجھے؟ برخلاف کس کے کہ الابتداء المطلق اس میں کیا ہے ابتداء شیء ما متلبسا بشیء ما من حیث الاستقلال بالمفہومیت. بات ہے ذہن میں. تو اب لفظ ابتداء کی جو وضع ہے وہ کس معنی کے لیے ہے ذہن میں رکھنا. اس کی وضع ہے ابتداء شیء ما متلبسا بشیء ما من حیث ہوا ہوا من حیث الاستقلال بالمفہومیت کے لیے نہیں. توجہ ہے؟ اس کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ بات سمجھ لیں. ابتداء شیء ما متلبسا بشیء ما من حیث الاطلاع من حیث الاستقلال بالمفہومیت کے لیے نہیں. کیوں نہیں؟ توجہ ہے؟ جی بات پہ غور کرنا. اصل بات یہ ہے اس کو بنایا معنی کلی. ٹھیک ہے. اور من کے معنی کو بنایا اس کلی کی جزیات. ٹھیک ہے. ابتداء کو کیا بنایا الابتداء کے معنی کو بنایا معنی کلی. اور من کے معنی کو کیا بنایا کلی کی جزیات. اسی کلی کی جزیات. ٹھیک ہے نا. تو جزئی کے ضمن میں کلی پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی؟ جزئی کے ضمن میں کلی پائی جاتی ہے. جب جزئی کے ضمن میں کلی پائی جاتی ہے تو اب من کے معنی ہے معنی جزئی. من کی وجہ ہے معنی جزئی کے لیے. اس کے ضمن میں معنی کلی ہوں گے. تو معنی کلی اگر آپ بنائیں من حیث الاستقلال بالمفہومیت تو بات بنے گی. یعنی من کے معنی تضمنی مستقل بن جائیں گے. ضمن میں پائے جانے کا مطلب نہیں معنی تضمنی. من کے معنی تضمنی جو ہے وہ مستقل بالمفہومیت پائے ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا تو نہیں. تو خرابی کہاں سے آ رہی ہے کہ تم اس کو الابتداء المطلق کے لیے مان رہے ہیں. من حیث الاستقلال بالمفہومیت کے لیے مان رہے ہو. من حیث الاستقلال بالمفہومیت کے لیے نہیں ہے. من حیث ہوا ہوا. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ حاصل گفتگو یہ نکلا کہ من کی الابتداء کی وجہ جس معنی کلی کے لیے ہے وہ مطلق الابتداء ہے. الابتداء المطلق نہیں ہے. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا.